یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری IMF کا پروگرام ہوگا. اگلے 1.5-2 ماہ میں آپ کے پاس مثبت نتائج لے کر آؤں گا اور ایسے تمام اداروں کا خاتمہ کر دیا جائے گا جو آج پاکستان کے اوپر بوجھ بن چکے ہیں. یہ ایک واحد ایسا قدم ہوگا کہ جو انشاءاللہ پاکستان کے اندر نہ صرف اربوں روپے کی بچت ہوگی بلکہ ترقی اور خوشحالی کی طرف ایک سنگ میل کی حیثیت رکھے گا انشاءاللہ. جو پاکستان کے سپہ سالار ہیں جنرل عاصم منیر وہ بھی تشریف لے گئے تھے. کویت بھی, UAE بھی اور سعودی عربیہ بھی اربوں ڈالر کی کمٹمنٹس لے کر آئے تھے. موجودہ IMF پروگرام آخری ہوگا. وزیر اعظم کا قوم سے وعدہ. شہباز شریف کا معیشت پر بوجھ بننے والے اداروں کے خاتمے کا عندیہ. سرمایہ داروں کو ملک میں سرمایہ کاری کے لیے قائل کرنے پر آرمی چیف کی کاوشوں کو سراہا. شہباز شریف نے کہا ملک کی معیشت کی بہتری کے لیے اشرافیہ کو قربانی دینا ہوگی. 1.5 ماہ میں اہم فیصلے کریں گے. وزیر اعظم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کا کریڈٹ پیپلز پارٹی اور اتحادیوں کو دے دیا. شہباز شریف صاحب آپ اپنا اعتبار کھو چکے. آج آپ جتنی کامیابیاں گنوا رہی ہیں ان کا زمینی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. بجٹ میں اشرافیہ کو بچایا, سارا بوجھ تنخواہ دار طبقے پر ڈالا گیا. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا وزیر اعظم کے خطاب پر رد عمل. کہا ملک میں سیاسی و معاشی عدم استحکام ہے. مہنگائی بلند ترین سطح پر ہے. صنعت کار پریشان اور کسان سراپائے احتجاج ہے. حاکمیت صرف اللہ کی ہے. فیصلے عدل سے کرو, فساد سے دور رہو, حقوق العباد کا خیال رکھو, بیوی بچوں سے حسن سلوک کرو. والدین کا نافرمان دنیا میں کامیاب ہوگا نہ آخرت میں. فحش کاموں کو چھوڑ دیں, حیا کو پکڑیں, کسی کا حق مت کھائیں, تقوی کا راستہ اپنائیں. مسجد الحرام کے امام اور خطیب شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے مسجد نمرہ میں خطبہ حج دیا. امام کعبہ کی مظلوم فلسطینیوں کے لیے خصوصی دعا. کہا مومنوں کو تکلیف پہنچانے والے کبھی فلاح نہیں. طرف لبیک اللہم لبیک کی صدائیں. حج کے رکن اعظم وقوف عرفہ کی ادائیگی. میدان عرفات میں لاکھوں مسلمانوں کا اجتماع. عازمین رات مزدلفہ میں کھلے آسمان تلے گزاریں گے. صبح منا پہنچ کر رمی جمرات کریں گے. قربانی اور بال منڈوانے کے بعد احرام اتار دیں گے. وقت کم, مقابلہ سخت. کسی کو چاہیے اونٹ تو کسی کو بیل کی تلاش. بچے بکروں اور دمبوں کی ڈیمانڈ کرنے لگے. بیوپاریوں کے جانور مہنگے داموں فروخت کرنے کے جتن. خریداروں کو مناسب قیمت پر جانور درکار. گجرانوالہ مویشی منڈی میں بیوپاری نے بیل کے 50 لاکھ روپے مانگ لیے. ملیر کی مویشی منڈی میں آسٹریلین ٹائیگر کے چرچے. ملتان میں 7 فٹ کے بھاری بھرکم بیل جلندر بادشاہ کی دھوم. جنگ میں 2.5 من وزنی شیرو نامور بکرا توجہ کا مرکز. بڑی عید کی بڑی تیاریاں. خواتین نے عید شاپنگ کا محاذ سنبھال لیا. مارکیٹوں بازاروں کی رونقیں بڑھ گئیں. کپڑوں اور جوتوں کی خریداری کے بعد خواتین کو میچنگ جیولری کی تلاش. چوڑیوں اور مہندی کے سٹالز پر بھی رش. کپڑے وقت پر تیار نہ کرنے پر درزیوں سے بحث و تکرار. عید پر قصابوں اور چھریاں تیز کرنے والوں کا کاروبار چمک اٹھا. قربانی کی بکنگ پر جانور کے حساب سے پیسوں کی ڈیمانڈ. بڑے جانور کی قربانی کے 20 سے 30 ہزار روپے مقرر. دوسرے اور تیسرے دن قربانی پر خصوصی رعایت کی آفر بھی موجود. چھریوں اور بگدوں کی فروخت میں بھی تیزی. باربیکیو پلان نے کوئلے کے دام بڑھا دیے. اپنوں کی دید ہوگی تو ہی عید ہوگی. عید گھر والوں کے ساتھ منانے کے لیے پردیسیوں کی آبائی علاقوں کو واپسی. بڑے شہروں کے لاری اڈوں پر رش. مسافروں کی طویل قطاریں. ٹرانسپورٹرز من مانے کرائے وصول کرنے لگے. کراچی سے دوسری عید اسپیشل ٹرین بھی مسافروں کو لے کر پشاور روانہ. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کے ثمرات عوام کو کیوں نہیں ملے؟ وزیر اعلیٰ پنجاب ٹرانسپورٹ کرایوں میں کمی نہ ہونے پر افسران پر برہم. مریم نواز کا ٹرانسپورٹ کرایوں میں فوری کمی کے لیے آپریشن شروع کرنے کا حکم. اشیاء ضروریہ کی سرکاری نرخ ناموں پر فروخت یقینی بنائیں. وزیر اعلیٰ کی حکام کو وارننگ. عید کی تعطیلات کے دوران نہروں پر لائف گارڈز تعینات کرنے کی ہدایت.
نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں ڈیڈ لاک برقرار، بیک ڈور رابطے جاری، پیپلز پارٹی کا موقف سے پیچھے ہٹنے سے انکار، پی پی کی عادت حکومتی وعدوں پر مزید اعتماد کرنے کو تیار نہیں، مشترکہ دوستوں کو حکومت سے مذاکرات کا گرین سگنل، دونوں جماعتوں میں عید کے بعد دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہوگا، گورنر پنجاب نے پیپلز پارٹی کے نون لیگ کے ساتھ اتحاد کو بھیانک تجربہ قرار دے دیا، سردار سلیم حیدر کا کہنا ہے حتیٰ کہ عزت بل کے معاملے پر پنجاب حکومت نے دھوکہ دیا، پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہوئی تو ناکامی کا ملبہ اٹھانا پڑے گا۔ سندھ کی عدلیہ میں خفیہ اداروں کی مداخلت کی کوئی شکایت نہیں، کچھ کوششیں ایسی ضرور ہوئیں لیکن خدا کی رحمت سے مجھ پر کسی نے دباؤ نہیں ڈالا۔ چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ عقیل احمد عباسی کا کہنا ہے میرا گمان ہے جج کرپٹ اور بے ایمان نہیں ہو سکتا۔ ملک میں جمہوری عمل ڈی ریل نہیں ہونے دیں گے، خود احتسابی کا عمل جاری رہے گا، حکومت آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتی ہے، وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا پنجاب بار کونسل میں خطاب، لاہور ہائی کورٹ واقعے کو تکلیف دہ قرار دے دیا، کہا کہ بار ایسوسی ایشنز کو بھی خود احتسابی کرنا ہوگی، وکیلوں کو چاہیے کہ وہ کسی توڑ پھوڑ اور تالہ بندی کا حصہ نہ بنے۔ سندھ کا ترقیاتی بجٹ باقی صوبوں سے بہت بہتر ہے، آئندہ مالی سال کے تمام بجٹ اہداف کامیابی سے حاصل کریں گے، وزیر اعلیٰ سندھ کی پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس، مراد علی شاہ کہتے ہیں سرکاری ملازمین کی تنخواہ سب سے زیادہ 30% سندھ حکومت نے بڑھائی ہے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت بڑے منصوبوں پر کام کر رہے ہیں۔ نان فائلرز یورپ، امریکہ اور دبئی نہیں جا سکیں گے، حج و عمرہ کی اجازت ہوگی، خزانہ کمیٹی نے نان فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز منظور کر لی، وقتی فائلر بننے پر فائلرز اور نان فائلرز کے درمیان ٹیکس ادا کرنا ہوگا، ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے پر انکم ٹیکس جنرل آرڈر کے تحت کارروائی ہوگی۔ سندھ کے وڈیرے نے ظلم کی انتہا کر دی، غریب ہاری کا اونٹ غلطی سے کھیتوں میں جانے پر اونٹ کی ٹانگ کاٹ دی، درد سے بلبلاتا اونٹ کئی گھنٹوں تک آنسو بہاتا رہا، المناک واقعہ سانگھڑ کے نواحی گاؤں نندوق خان شہر میں پیش آیا، وزیر اعلیٰ سندھ کے نوٹس پر 5 ملزم گرفتار، سرکار کی مدعیت میں مقدمہ درج، گورنر سندھ کا غریب ہاری کو 2 اونٹ دینے کا اعلان۔ شگر کی 7027 میٹر بلند چوٹی پر لاپتہ ہونے والے جاپانی کو پیما کی لاش ریسکیو ٹیم کو مل گئی، ڈپٹی کمشنر شگر ولی اللہ فلاحی نے تصدیق کر دی، دوسرے کو پہما کی تلاش جاری۔ خوبصورت چال، دل فریب انداز، وزن بھی کمال، لاہور میں جانوروں کی ریمپ واک، نیلی راوی، ساہیوال نسل کے بیل اور چولستانی نسل کے بکرے توجہ کا مرکز، مقابلہ جیتنے والے جانور کے مالکان کو انعامات سے نوازا گیا۔ اور عید پر گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا کہ پی، گلگت، آزاد جموں و کشمیر، جنوبی پنجاب اور سندھ کے بعض مقامات پر آندھی اور بارش کی پیش گوئی، مری گلیات سمیت پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا امکان، این ڈی ایم اے نے حفاظتی اقدامات کے لیے ایڈوائزری جاری کر دی۔